کیا جا رہا ہے عمران خان کے خطاب کا، کیونکہ توقع کی جا رہی ہے کہ عمران خان آج کارکنان کو اعتماد میں لیں گے کہ دھرنا کیوں ختم کیا اور صرف جلسے پر ہی کیوں اکتفا کیا۔ 2 دن پہلے ان کارکنان کی پریڈ ہوئی اور آج یہ پریڈ گراؤنڈ میں موجود ہیں۔ تحریک انصاف یوم تشکر منا رہی ہے اور پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کر رہی ہے۔ اس تمام تر صورتحال پر ہم آپ کو نہ صرف یہ کہ براہ راست مناظر بھی دکھاتے رہیں گے، اپڈیٹس بھی لیتے رہیں گے اپنے نمائندگان سے، بلکہ اس وقت ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی صاحب اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اجمل جامی صاحب۔ آپ دونوں کو بہت بہت خوش آمدید۔ پھر وہی جامی اگر اجازت دیں، شامی صاحب یہ یوم تشکر ہے یا پھر یہ یوم شرمندگی ہے یا یوم فکر ہے؟ دیکھیے عمران خان صاحب نے اسے یوم تشکر کا نام دیا ہے تو یہ یوم تشکر ہی سمجھا جائے گا۔ ان کے مخالفین اسے کہہ رہے ہیں کہ یوم ندامت ہے، لیکن میرا خیال ندامت کی کوئی بات ہے نہیں، کیونکہ عمران خان جو حاصل کرنا چاہتے تھے وہ میرا خیال حاصل کر چکے۔ یعنی وزیر اعظم کا استعفیٰ جو تھا وہ ان کی اولین ترجیح تھی۔ استعفیٰ نہیں ملتا تو تلاشی لے لیں، تو اب سپریم کورٹ جو ہے اس کے سپرد یہ کام ہو گیا یا اس نے اپنے ذمہ لے لیا کہ وہ تلاشی لے گا پاناما لیکس کے حوالے سے ان تمام لوگوں کی جن پر الزامات لگے ہیں، جامع تلاشی۔ تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خان صاحب جو ہیں ان کو ندامت محسوس ہونی چاہیے یا وہ ہر چیز ہار چکے ہیں، میرا خیال ایسی بات نہیں ہے۔ اور لیکن جو کچھ ہوا ہے اس کو انہوں نے بڑے حوصلے کے ساتھ اور کھلے دل کے ساتھ قبول بھی کیا ہے اور پھر اس کا جواز بھی دیا ہے اپنے کارکنوں کو۔ وہ مزید جواز بھی آج دیں گے اپنے خطاب میں، لیکن جو آپ نے نکتہ اٹھایا اس سے جڑا ایک بڑا اہم سوال ہے جو بہت سے لوگ ہمیں پوچھ بھی رہے ہیں کہ یہ تو خان صاحب کی دانست ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں، انہوں نے کل اس کا بیان بھی کیا، کیا جو ورکر ہے جو دھرنے کے لیے آیا تھا جس کو کہا گیا تھا 10 لاکھ لوگ آئیں گے اور یہ کریں گے، ایسا کریں گے، ویسا جو پلان تھے تفصیلی 100 روپے بھی جی ایگزیکٹلی، کیا ورکر بھی اتنا ہی مطمئن ہے جتنا عمران خان صاحب خود مطمئن ہے؟ دیکھیے ورکرز کو مطمئن ہونا چاہیے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ 10 لاکھ افراد جمع نہیں ہوئے، تو جب 10 لاکھ افراد جمع نہیں ہوئے تو وہ اس طرح کی توقعات کیسے قائم کر سکتے ہیں 10 لاکھ افراد سے ہوتی ہیں۔ اور دوسری بات اب جامی صاحب یہ دیکھیں کہ ایک زمانے میں جب سے میرا خیال تو پی این اے کی موومنٹ جب چل رہی تھی، آپ تو اس وقت اس دنیا میں تشریف لے آئے تھے کہ نہیں؟ نہ اس وقت ہم اس دنیا میں تھے نہ دوسری دنیا میں تھے، اچھا، ہمارا وجود کہیں آپ کہیں درمیان میں تھے۔ تو آپ دیکھیے کہ وہ موومنٹ جو چلتی ہے نا قومی سطح پر، اس میں ہر شہر میں ہنگامہ ہوتا ہے، ہر شہر میں جلوس ہوتا ہے، ایک افسر جسے کہتے ہیں طوفان ہوتا ہے۔ وہ پی این اے والی سچویشن تو اس بار نہیں دیکھنے دیکھیں نا، یہ ایک چیز ہے، ایک ہے پورے ملک سے آپ اپنے حامیوں کو اور کارکنوں کو اکٹھے کرتے ہیں، یعنی ایک ویو ہوتی ہے، ایک ٹیمپو ہوتا ہے، یہ نہیں، یہ ایک آرکسٹریٹڈ چیز ہوتی ہے، ایک بناتے ہیں آپ چیز۔ تو اب جب اکٹھا کرتے ہیں تمام ملک سے اپنے حامیوں کو، تو پھر ان کا وہ دباؤ وہ نہیں رہتا جو پورے ملک میں افسر جو تو اس کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ تو خان صاحب کا جو ٹارگٹ تھا وہ یہ تھا کہ یہاں وہ ان کے حامی اکٹھے ہوں گے اور اس کے بعد وہ وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ یعنی کہ کریں شامی گے۔ صاحب کسی بھی تحریک کی کامیابی کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورے ملک سے اپنے کارکنان کو اکٹھے کر لیا جائے، تو اس کے بعد اگر کارکنان زیادہ تعداد میں نہ بھی جمع ہوں لیکن ایک پورے ملک سے آگے تو وہ تحریک کامیاب ہو گئی۔ نہیں، پورے ملک میں یکساں طور پر جذبات ابلنے چاہیے، یعنی ہر شہر میں، ہر شہر میں۔ تو آپ کے قومی دھارا تو پھر اس طرح بہے گا نا۔ اگر آپ ایک جگہ اپنے حامی اکٹھے کر لیں تو ہر جماعت اپنے حامی اکٹھے کر سکتی ہے۔ ابھی نوشہرہ میں جماعت اسلامی نے ایک بڑا اجتماع کیا جس میں 1 لاکھ سے زیادہ افراد شریک تھے، وہ جلسہ کیا، منتشر ہو گئے۔ جیسے پیپلز پارٹی ایک زمانے میں نعرہ لگاتی تھی کہ 4 صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر، نہیں، زنجیر کا مطلب تو یہ تھا کہ اس نے 4 صوبوں میں ان کے حامی پائے جاتے ہیں۔ اب 4 صوبوں سے اگر تبلیغی جماعت کا اجتماع ہوتا ہے، بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، تو اجتماع تو بڑا ہو سکتا ہے۔ ہماری عوامی تحریک جو ہے، جو شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی، وہ بھی بڑے مجمع اکٹھا کرتے ہیں، پورے پاکستان سے ان کے حامی آتے ہیں، اور جناب وہ تو لوہے کے چنے ہیں، منظم۔ انہوں نے بڑا دلچسپ تبصرہ کیا، انہوں نے گزشتہ روز کہا تھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہو گیا، انہوں نے کہا کہ وہ خواب جو تھا وہ کھو گیا۔ دیکھیں نا، اب جب وہ بیٹھے ہوئے تھے دھرنے پہ، اس وقت انہوں نے کیا حاصل کیا تھا دھرنے سے؟ اس وقت بھی انا للہ ہی پڑھی تھی ان کے مخالفین نے۔ نہیں، تب انہوں نے کہا مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ دیکھیں نا، یہ مبارک ہو تو پہلے دھرنے کی، وہ زرداری صاحب، دھرنا نمبر 2 جو تھا اس میں تو وہ ایک بالکل
लुटे हुए काफिले के साथ वापस आए थे। हालांकि कफन भी लहरा दिए थे। अच्छा देखिए, बात यह है कि आप पूरे मुल्क से 1 लाख अफराद इकट्ठे कर लें, 2 लाख अफराद इकट्ठे कर लें, एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसमें 10 लाख वोटर होते हैं, तो आप कैसे हो सकता है कि पूरे मुल्क पर उनकी हुकूमत कायम हो जाए? लेकिन बहरहाल ये अपने लहू गर्म रखने के लिए एक अच्छी बात है। तो शामी साहब, इससे तो फिर ये भी कह सकते हैं कि अवामी तहरीक के जो कायद हैं अल्लामा ताहिरुल कादरी और इमरान खान के दरमियान जो एक कज़न का रिलेशनशिप बना था, इस धरने से वो टूट गया है। सियासी कज़न। हाँ नहीं, उस वक्त उसमें सख्ता तो उसी वक्त पड़ गया था, लेकिन कुछ पैचअप की कोशिश हुई थी जो मेरा ख्याल कामयाब नहीं हुई। शेख साहब ने की थी, और बल्कि शेख साहब और खान साहब के ताल्लुकात में भी कुछ ऊंच नीच देखने को मिली हमें कल परसों, लेकिन आज उन्होंने फोन कॉल की शेख साहब को, और अभी भी नाराज बैठे थे, अभी नाराज होने मनाजिर दिखाए, वो नाराज थे लेकिन मना लिया उनको, एक दो दफा हाथ मारा ऐसे और फिर उन्होंने मना लिया। लेकिन सलमान देखें, शेख साहब का जलसे में आना इस बात की निशानदेही है कि वो मान गए हैं, राजी हो गए हैं, इसीलिए जलसे में आए हैं। शामी साहब, हाँ, अगर ना मानते तो क्या करते? फिर ना आते फिर घर बैठ रहते। जी हाँ। यानी कि वो कशीदगी जो अल्लामा ताहिरुल कादरी के साथ थी, वो शेख रशीद के साथ भी होने का इम्कान था। नहीं, अब शेख साहब का मामला और है, ताहिरुल कादरी साहब के साथ तो उनके पास आपके काफी बड़ी तादाद में उनके जानेसार मौजूद हैं, लेकिन अवामी मुस्लिम लीग जो है वो तो शेख साहब जो हैं उन्हीं के जोशो जज्बे का नाम में ज्यादा। उन्होंने आज ये कहा कि खान साहब अकेले भी रह जाएं तो लाल हवेली उनके साथ खड़ी होगी। बिल्कुल अच्छी बात है। अच्छा शामी साहब, परवेज खटक साहब जो हैं, जब वो लेकर आ रहे थे, हमने 2 रोज पहले के मनाजिर दिखाए, बहुत कशीदगी थी, टीयर गैस सब कुछ था, वो दिखाया हमने। आज ज़ाहिर इत्मीनान के साथ है, मुस्कुरा भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये बात की थी कि PTI जो है वही पख्तून है, पख्तून जो है वो PTI है। इस पर जाहिर है जो उनका इमरान खान का वोट बैंक है पंजाब में, आपको नहीं लगता कि उसको थोड़ा सा धचका लगा? और फिर खान साहब का ये कहना कि मुझे अपने वोट बैंक की कोई फिक्र नहीं है। देखिए, बात यह है कि ये बात बुखार चढ़ता है ना आपको, तो फिर एक कैफियत ऐसी हो जाती है सरसामी कि आप कुछ ओल फोल बोलने लगते हैं। तो उनको भी बुखार चढ़ा हुआ था, उस वक्त जज्बात में थे। अब जज्बात से यानी वो बुखार उतरा है, तो आज तो बड़ी बातें कर रहे थे। तो वो पैनाडोल की गोली किसने दी है फिर? और ताने दे रहे थे ये नवाज शरीफ साहब। ये तो $1 मिलियन क्वेश्चन है, ये तो अभी तक नहीं समझ आ रहा कि वो पैनाडोल की गोली किसने दी। पैनाडोल की गोली तबसरा कर सकते हैं इस पे? नहीं, पैनाडोल की गोली उसी ने दी जो पैनाडोल बनाता है, हाँ। या उसे मार्केट करता है या जिसके पास वो मौजूद होती है। तो उन्हें लगा कि अभी सिम्टम्स ऐसे नहीं है कि गोली दी जाए। नहीं, गोली वो नहीं दे सके जो परवेज खटक चाहते थे। अच्छा, वैसे तो परवेज खटक और उनके काफिले ने टोल टैक्स भी नहीं दिए मेरी इत्तलात के मुताबिक, इसे कंफर्म भी किया जा सकता है। अच्छा, रोका भी नहीं गया। वो तो ये भी उन्होंने कहा जनाब गोली जो है आंसू गैस की गोली लग गई है हमारे 2 कारकुनों को। हाँ जी, लेकिन मालूम हुआ कि वो भी बात गलत थी। वो एक कारकुन जो थे वो तो ज़हनी मरीज थे ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज्ड। मतलब ये कि किसी यानी जो पुलिस थी, आप पंजाब पुलिस की जो कार्रवाई है, मैं तो इसके हक में नहीं था कि जो उनको रोका जाता। ये वफाकी हुकूमत को ये काम करना चाहिए था, पंजाब हुकूमत को ये काम नहीं करना चाहिए था। जैसे लेकिन लेकिन आप ये देखें कि पुलिस जो है उसका ये इस वक्त आप इस्लामाबाद की पुलिस हो या यानी ये जो मोटरवे पर मौजूद पुलिस थी, उसने इस तरीके से मामला किया कि सिर्फ आंसू गैस के जरिए से लोगों को काबू कर लिया, यानी गोली चलाने की नौबत नहीं आई। गोली थी नहीं उनके पास, हथियार नहीं थे उनके पास। और ये ताहिरुल कादरी साहब का जो हंगामा हुआ था मॉडल टाउन में, जहां लोग बड़ी तादाद में जहां बहक हो गए थे, उसका ये सबक सीखा है कि अब पुलिस जो है उसको गोली दी ही नहीं जाती, बंदूक के बगैर वो लड़ती है। और शामी साहब, हुकूमत का रद्दमल क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये हुकूमत की जानिब से कहा भी गया है, ज़राए ने बताया है कि हुकूमत सिर्फ इस जलसे का इंतजार कर रही है, उसके बाद एक रद्दमल भी दिया जाएगा। नहीं, रद्दमल की जरूरत नहीं है, रिवायती तौर पर दिया ही जाता है। वो मरियम औरंगजेब साहिबा जो शायद उसमें वो बात हो, हमें जो लग रहा है शायद उसमें ये बात हो कि जी दावा तो आपने किया था कि 1 मिलियन यानी 10 लाख लोग लेकर आएंगे, लेकिन अब पता नहीं, ये कहते हैं ना कि दावे 10 लाख के और जलसा। हमारे जो मसूद रजा साहब हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं, हम कोशिश भी करते हैं उनसे हम बात भी करें। मैं दोपहर को उनको शाम साहब सुन रहा था, उन्होंने कहा जी मैं चौड़ाई जो है इस जलसा का कि उसे नापा मैंने कदमों से, तो गालिबन उनको 150 कदम बने हैं, और कुर्सियों को गिनने की कोशिश की तो वो 5, 6, 7 हज़ार के बीच थी। तो अब उस पर 10 लाख तो नहीं। देखिए बात यह 10 लाख तो नहीं है, हम इसको गिनती न करें। अच्छा, असल बात यह कि जो उनके कारकुन हैं उनमें एक जोशो जज्बा बरकरार है, और ये मैं समझता हूँ एक बड़ी कामयाबी है। वाकई बरकरार है? हाँ, बरकरार नजर आ रहा है, आपको देख रहे हैं जो यहाँ आए हैं उनमें जो घरों में बैठे हैं वो थक गए होंगे बहुत सारे लोग। अच्छा, उनकी वीडियो पैगाम भी आए हैं, उन्होंने कहा है कि हम आइंदा किसी जलसे धरने में नहीं जाएंगे, हम घर बैठेंगे, अपना काम करेंगे। असल में देखिए बात यह है कि इतना नहीं थकाना चाहिए अपने कारकुनों को,
خان صاحب جو ہیں ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دے رہے, کبھی ایک جلسہ کبھی دوسرا جلسہ, کبھی ادھر دھرنا کبھی ادھر احتجاج. پھر کل بھی شامی صاحب انہوں نے اعلان کر دیا کہ جی کارکن جو بنی گالہ میں تھے آپ گھر چلے جائیں, اور پھر کل دوبارہ سے آئیں. کیسے پاسبل ہے کہ وہ اب یہ بھول گئے کہ ہر کارکن کے پاس جو ہے جہانگیر ترین صاحب کا ہیلی کاپٹر نہیں ہے کہ وہ آج چلا جائے اور کل واپس آ جائے, یا مستان خان کی گاڑی نہیں ہے. اچھا شامی صاحب, آج ہم نے دیکھا کوئی رکاوٹ نہیں ہے, موومنٹ بھی ایزیلی, پرویز خٹک صاحب ان کے قافلے کی بھی ہوئی, کارکن بھی آسانی سے آئے, متعین تھا ایک رستہ. تو اگر یہی معاملہ چند روز پہلے بھی کر دیتی گورنمنٹ تو کیا ہو جاتا؟ نہیں, اس وقت تو ان کا جو کہنا تھا نا کہ ہم لاک ڈاؤن کریں گے, شہر کو بند کریں گے, اور مختلف طرح کی تعبیرات اس کی ہوتی تھی. یہ بھی کہا جاتا تھا کہ 10 لاکھ آدمی آ جائیں گے تو خود بخود شہر بند ہو جائے گا. تو حکومت بھی اور پھر عدالت بھی اس میں آ گئی. عدالت نے بھی حکم دیا کہ آپ شہریوں کے بنیادی حقوق متاثر نہیں کر سکتے اپنے حقوق کی بات کرتے ہوئے, تو آپ شہر کو بند نہیں کر سکتے, احتجاج کر سکتے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں شامی صاحب کہ شہر تو بند نہیں ہوا, شہد کو بند کر دیا گیا. لیکن میرا شکوہ یہ ہے کہ وہ واپس ہونا چاہیے تھا کیونکہ معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو گیا تھا. تو ایک بریک لے لیتے, شہر چاٹ لیا گیا ہے. ایک بریک لے لیتے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. شامی صاحب کا تبصرہ یہ تھا کہ جب پولیس کے ہتھے شہد چڑھ جائے تو وہ واپس نہیں ملتا. جیسے آپ تھوک چاٹ لیتے ہیں اسی طرح شہد بھی چاٹا جا سکتا ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دنیا نیوز میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور تحریک انصاف نے رنگ جمایا ہوا ہے پریڈ گراؤنڈ میں, اور دنیا نیوز نے رنگ جمایا ہوا ہے اس وقت اسٹوڈیوز میں, کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب اور اجمل جامی صاحب. اچھا سلمان صاحب, جو جب ہم نے شروع کی یہ ٹرانسمیشن تو پہلا سوال ادھورا رہ گیا تھا. شامی صاحب, کیونکہ میں نے یہ گزارش کی تھی کہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں آج کہ وہ کارکنوں کو مزید اعتماد میں لیں گے, مجوزہ یا متوقع طور پر کیا مزید ان کے آرگومنٹس ہو سکتے ہیں کارکنان کو تسلی دینے کے لیے, ان کی ہمت, ان کی ڈھارس بندانے کے لیے, مزید حوصلہ دینے کے لیے, کیا وہ مزید آرگومنٹس پیش کر سکتے ہیں گیون سرکمسٹانسز میں؟ جو انہوں نے اپنی بات کہنی تھی دلیل کے ساتھ کہہ چکے ہیں. دیکھیے ان کی تقریروں میں یہ بار بار بات ریپیٹ ہوئی ہے کہ وہ استعفیٰ لیں گے یا تلاشی لیں گے, اور خود سپریم کورٹ میں جو درخواست تھی وہ پی ٹی آئی نے دی ہے, یعنی کسی اور کی درخواست نہیں تھی. اس لیے میں یہ بات نہیں سمجھتا کہ خان صاحب کو کوئی بہت زیادہ تردد کی ضرورت ہے یا ان کے کارکنوں میں کوئی بغاوت پیدا ہو گئی ہے. یہ تو ان کے مخالفوں کے وسوسے ہیں, اور جو وہ پیدا کر رہے ہیں, خاص طور پر جو ہمارے پیپلز پارٹی کے دوست ہیں. وہ اس پہ میں آتا ہوں, لیکن اس سے پہلے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی جو سٹیٹمنٹ آ جائی, وفاقی کابینہ کا اجلاس تھا, 25 نکاتی ایجنڈا تھا بڑا لمبا چوڑا, لیکن اس پر انہوں نے گفتگو کی جو حالیہ صورتحال ہے سیاسی. تو انہوں نے ایک تو کہا کہ جو مینٹینیبلٹی ہے اس پر ہم کوسچن نہیں کریں گے, حالانکہ ہو ہوا ہی نہیں نا. دوسرا انہوں نے کہا کہ سڑکوں پر اچھالنا چاہتے تھے لوگ, اور عوام کے ہم شکر گزار ہیں جنہوں نے مسترد کیا اس چیز کو, اور ہم تو شروع سے چاہتے تھے کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں آ جائے, ہم نے تو خود کو پیش کر دیا تھا. ڈیڈ لاک نہ ہو, ڈائیلاگ ہو. نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ وزیر اعظم نے لوگوں کا شکریہ ادا کیا کہ سڑکوں پر نہیں آئے. اگر آپ اس کو آپ دیکھیں تو سڑکوں پہ پورے ملک میں سڑکوں پر تو نہیں آئے نا. جس طرح جب شیخ رشید صاحب نے جو جلسہ منعقد کرنا تھا اس کو جب روکا گیا, کنٹینرز لگا دیے گئے, یہ درست بات ہے کہ انہوں نے بھاگ دوڑ کی, اور انہوں نے پولیس جو ہے ان کے ساتھ آنکھ بچولی ہوتی رہی, اور انہوں نے بیٹھے سگار سلگایا. ایک انہوں نے اپنا جو ذاتی جو تشخص تھا وہ جمایا, رنگ جمایا, ماحول بنایا, اور اس کی داد دینی چاہیے ان کو. لیکن آپ دیکھیں اس وقت آپ کو عوام کہیں نظر نہیں آئے. وہی چند درجن لوگ ہوں گے, 100 ہوں گے, 150 ہوں گے, تو جو ارد گرد کاروبار سارا معمول کے مطابق چل رہا تھا, دکانیں کھلی ہوئی تھیں, ٹریفک رواں دواں تھا, اور لوگ جو تھے اس میں انوالو نہیں تھے. تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پورے پاکستان میں وہ ماحول نہیں تھا جو احتجاجی تحریک کا ہوتا ہے. یعنی کہ وہ صرف ایک ہم کہہ سکتے ہیں مخصوص علاقے میں تھا. شامی صاحب اس پہ بات بھی کریں گے, کہ ہم پیمنٹ نہیں ہوگی نا. آپ نے تیل لیا ہوگا, اس کے پیسے نہیں دیے ہوں گے, اس لیے بند کر دیا. شامی صاحب آپ نے کہا کہ وزیر اعظم نے تو کہا کہ سڑکوں پر نہ آئے, یہ تو لوگ اب فضا میں بھی نہیں آ سکیں گے لگ رہا ہے. بائی ایئر بھی نہیں آ سکتے, بائی روڈ بھی نہیں آ سکتے, بائی ایئر بھی نہیں آ سکتے. سلمان, ہم نے بات کی تھی کہ مسعود رضا صاحب کو ہم نے یاد کیا. ہاں بالکل, تو ہم نے یاد کیا اور وہ آگے ہیں, آج سارا دن وہاں پریڈ گراؤنڈ میں موجود تھے. مسعود, پہلے تو پرویز رشید صاحب کی گنتی بڑی مشہور ہوا کرتی تھی, لیکن اب چونکہ وہ عہدے پر نہیں ہے تو ہم پھر آپ پر ہی اکتفا کریں گے. خود مائنس ان کی جگہ مسعود رضا نے لے لی. ان کی جگہ آج بلعزت آپ مجھ سے کروائیں گے. دیکھیں مسعود, جی اچھا, میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ وہ گنتی کا معاملہ پورا کریں, کیونکہ میں دوپہر کو آپ کو دیکھا آپ نے خاصے قدم ناپے ہیں, تو کیا صورتحال آپ نے دیکھی؟
कदम नापे और उसकी वजह से पीटीआई के कायदीन और खासे नाराज हैं, वर्कर भी खासे नाराज हैं कि कदम क्यों नापे। जनाब जो पंडाल है वो 156 कदम का था। अच्छा। और जो कुर्सियां लगी थी वो एक, अगर हम कहें कि सामने की जानिब तो 80 कुर्सियां थी और जो दूसरी लाइनें थी वो कोई 45 थी, यानी कि अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो 3600 के करीब ये बनती है। चले 6000 कर लेते हैं। मगर लोग जो हैं वो क्योंकि ये खड़े हुए हैं, कुर्सियों के दरमियान जगह भी थी, पब्लिक इससे बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शुबा नहीं है कि ये कामयाब जलसा है। मगर ये जलसा क्योंकि एक हफ्ते की नेट प्रैक्टिस के बाद फाइनल मैच हो रहा है, तो जो तवक्को की जा रही थी, जो दावे किए जा रहे थे कि 10 लाख लोग होंगे, तो 10 लाख क्या 1 लाख लोग भी नहीं है, शायद 50,000 लोग भी ना हो, ये बड़े वसूख से बात कही जा सकती है। बाकी इसके दरमियान एग्जीजरेशन भी हो सकती है, कमी में, ज्यादती में, मैं उसकी तरफ जाना नहीं चाहता। सबसे अहम बात जामी साहब जो इसमें मौजूद है वो ये कि खान साहब के जलसों का जो एक रंग हुआ करता था, जिसमें हर तबका फिक्र नजर आता था, पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी नजर आती थी, उसमें कराची भी नजर आता था, उसमें लाहौर भी नजर आता था, उसमें अगर इस्लामाबाद में हो रहा है तो इस्लामाबाद की आबादी भी नजर आती थी, नवाही इलाकों के लोग भी नजर आते थे, कश्मीर भी नजर आता था। इस तरह से नहीं है। तो क्या असद उमर साहब के हल्के से भी लोग नहीं आए मसूसा? देखिए लोगों में मायूसी है। मेरी अभी बात हुई, खासी डिटेल में लोगों से बात हुई, कुछ लोग तो बहुत पुरजोश हैं, खास तौर पर वो लोग जो जेलों से होकर आए, थानों से होकर आए, जो लोग खैबर पख्तूनख्वा से आ रहे थे उनको रोका गया, वो बुरी तरह से मायूस हैं। वो कहते हैं कि जी हमने घर छोड़ा, हमने सौबतें बर्दाश्त की, हमारी पिटाई हुई, हम बंद रहे, हम इसलिए तो नहीं आए थे कि हम एक जलसा करें और वापस चले जाएं। इसी तरह से जो इर्द गिर्द की आबादियों के लोग हैं, चाहे वो असद उमर साहब के हल्के के ही लोग क्यों ना हो, वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस बात पर खासे नाराज नजर आते हैं कि हम धरना देने बैठे थे, ये फाइनल कॉल थी, सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन पहले भी मौजूद था, परेड ग्राउंड पे तो हमें जलसा करना ही नहीं था, ये तो हुकूमत की जिद थी, मगर हुकूमत की हमने हर बात मान ली और हमने हासिल कुछ भी नहीं किया। तो फिर क्या केपीके का रंग नुमाया है जलसे में? जी भरपूर तरीके से केपीके का रंग नुमाया है इस जलसे में। और केपीके के अलावा जो कबायली इलाकों से लोग आए, उनकी से जो मेरी बात हुई, वो तो बहुत शदीद नाराज थे। वो कह रहे थे कि पठान अगर एक बार कह दे तो उससे पीछे नहीं हटता। अच्छा मसूद, लेकिन आपने बनी गाला में, हमें याद है कि जैदी साहब से सवाल किया था पीटीआई के रहनुमा, उनसे पूछा था अली जैदी साहब से कि सारी क़यादत तो बनी गाला में मौजूद है, तो फिर कारकुनान को लेकर कौन आ रहा है? तो लग रहा है सिर्फ परवेज खटक ही लेकर आए, बाकी तो सारे के सारे बनी गाला में रहे, वहीं नेट प्रैक्टिस होती रही, पुशअप्स होते रहे। जी देखिए साफ साफ मालूम ये हो रहा था कि पहले से तयशुदा चीज थी कि अगर तो लोग आ गए तो हम जाएंगे वरना नहीं जाएंगे। जहांगीर तरीन साहब से लेकर फैसल जावेद तक तमाम की तमाम क़यादत बनी गाला में मौजूद थी, मोबिलाइजेशन नहीं थी, और बहुत से रहनुमा ऐसे हैं पीटीआई के जो इस पर नाराज थे। शफकत महमूद साहब मसूद नाराज, मसूद का शुक्रिया। ब्रेक आप लोगों ने लेनी, लेकिन उससे पहले शामी साहब का मुख्तसर तबसरा। शामी साहब, मसूद की गुफ्तगू आपने सुनी? देखिए जो लोग हैं ना, खान साहब ने कहा था कि मैं लीड करता हूं, मैं लीडर हूं, कप्तान हूं, अपने फैसले खुद करता हूं। वो कारकुनों को फैसले नहीं करने होते, लीडर को फैसले करने होते। और खान साहब ने जो फैसला किया है वो दुरुस्त किया है, उससे बेहतर फैसला हो नहीं सकता था, क्योंकि जो हालात थे ये, और ये जो अदालत का हुक्म है कि आप यहाँ अपना एहतजाज करेंगे, और ये 2000, 4000, 5000 अफराद को ये समझना चाहिए कि वो हुकूमत का तख्ता नहीं उल्टा सकते, और वो धरना दे दे 1 दिन 2 दिन 4 दिन। लेकिन शामी साहब आज पीटीआई के ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक लेनी है, लेकिन जाते हैं शामी साहब ने जो बात की है, शामी साहब समझनी चाहिए, बजाय इसके कि हम उनको मजीद उनका दिल तोड़े हैं। उसका कोई यानी ये तो आप मिसलीड कर रहे होंगे हम इन लोगों को। शामी साहब कप्तान फैसले तो खुद करता है, लेकिन बहरहाल अंपायर की उंगली का इंतजार उसको रहता है। अंपायर ने उंगली तो पिछले दफा ही छुपा ली, लेकिन यहाँ ब्रेक की उंगली नहीं, और अब तो वो ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो धरना न सही, जलसा ही सही, और परेड ग्राउंड में तहरीक इंसाफ का भरपूर जलसा इस वक्त जारी है। हम नाराजगियों की भी बात कर रहे हैं कि कारकुनान का मिला जुला रद्द अमल है। अच्छा, एक सवाल जो शामी साहब यहाँ पर एक सवाल भी पैदा हो रहा है, और कुछ वीडियो क्लिप्स भी हमने देखे कि जो कारकुनान है उनसे 100 रुपए का मुतालबा किया जा रहा है। नहीं, 100 रुपए किया गया था, यानी वो वापस मांग रहे हैं कारकुनान के, जी हमसे फंड्स लिए गए थे, 100 रुपए लिए गए थे, वो वापस मांग रहे हैं। ये साउथ पंजाब के गालिबन लोधरा के हैं, अल्लाह दित्ता, उन्होंने लेटर लिखा कि मेरा 100 रुपया वापस करें।
اچھا وہ یعنی ان کو ایک برگر دے دینا چاہیے. آج کل تو 100 روپے میں ایک برگر نہیں آتا, لیکن برگر وہاں پر بھی نہیں ہے اس وقت جلسے میں. اچھا سر, تو آپ نے ذکر نان کیا دے دیجئے قیمے والا. وہ کسی اور جماعت کے ہاں ملتے ہیں. اچھا ہم صاحب ذکر کیا تھا اپنے پیپلز پارٹی کا, آلو والا نان دے دیں. وہ سروے میں آ جائے گا. خورشید شاہ صاحب نے خاصی تنقید کی آج خان صاحب کے اس فیصلے پر. ان کا یہ تو فیس سیونگ ہے جو یہ جلسہ کر رہے ہیں ایک. پھر انہوں نے فرمایا کہ یہ آگے آگے لیڈرز ہوا کرتے ہیں, پیچھے ورکرز ہوتے ہیں, لیکن یہاں صورتحال اس کے برعکس سی, لیڈر بنی گالا سو رہا تھا اور باہر کارکن لاٹھیاں اور ڈنڈے کھا رہے تھے. یہ انہوں نے بنیادی طور پر تنقید کی اور اعتزاز حساب بھی بولے, لیکن وہ بعد میں پہلے شاہ صاحب کے تبصرے پہ آپ کا تجزیہ چاہتے ہیں. شاہ صاحب بڑے قابل احترام ہیں, لیکن اس وقت جو کچھ بول رہے ہیں وہ کھسیانی بلی والا معاملہ ہے. کھمبا نوچ رہے ہیں خان صاحب کا. بات یہ ہے کہ وہ اب پیچھے رہ, پیپلز پارٹی اس سارے معاملے سے الگ ہو گئی ہے. یہ معاملہ اب پاکستان مسلم لیگ کے درمیان اور عمران خان کے درمیان ہے. یہی وجہ تو نہیں ہے, وہی دو بڑے فریق بن گئے ہیں اور یہ انہوں نے اپنا راستہ الگ کیا تھا, اب یہ اس راستے پر بیٹھے رہے. اب سپریم کورٹ میں یہ فریق نہیں ہے. سپریم کورٹ میں جن لوگوں نے درخواستیں دی تھی وہ فریق ہیں, ان کے درمیان اور مسلم لیگ نون کے درمیان معاملہ ہوگا اور پھر سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی, بات آگے بڑھے گی. تو کہیں یہ تو نہیں کہ پیپلز پارٹی انتظار کر رہی ہے کہ فریقین میں سے کوئی ایک چت ہو تو ان کی باری آئے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی کے دوست ہیں نا, ان کو جتنا غصہ عمران خان پر ہے اتنا نواز شریف پر نہیں ہے شاید. اچھا اس وقت اس وقت اگر آپ ان سے کبھی آف دی ریکارڈ گفتگو کریں تو ہر شخص غصے سے بھرا ہوا ہوتا ہے, کیونکہ عمران خان نے ریپلیس کیا ہے پیپلز پارٹی کو, اور مسلم لیگ نون جو ہے اس کو تو ریپلیس کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں نا, تو اس میں کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو اب پیپلز پارٹی جو ہے اس کا تو ووٹ بینک لٹ گیا ہے. اور خاص صاحب اس وقت پنجاب میں جتنے بائی الیکشنز ہوئے ہیں سب میں مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی یہ ان میں برابر کی ٹکر رہی ہے. 2000 ووٹ اس کے زیادہ ہو گئے یا اس کے زیادہ نیک ٹو نیک تقریباً گئے ہیں کئی جگہ, نیک ٹو نیک. اب یہ جو پیپلز پارٹی ہے اس کے کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں اور آف دی ریکارڈ کہتے بھی ہیں کہ جب عمران خان گریں گے تو اس سے پھر بلاول جو ہیں ان کی طاقت جو ہے کا سورج طلوع ہوگا. ابھی جو قمر زمان قاہرہ صاحب ہیں انہوں نے جو سوالات اٹھائے ہیں شامی صاحب, اس میں کتنا دم ہے کہ اس جو عدالت نے ظاہر فیصلہ کیا اگر کمیشن بنتا ہے تو کمیشن کو کتنا اختیار ہوگا کہ وہ ٹی او آرز فرض کریں کہ اگر نہیں طے ہو پاتے تو وہ خود بنا سکے, یہ اس سوال میں کتنا دم ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ سارے سوالات جو ہیں بے معنی ہیں, لا یعنی ہیں اور بے وقتی راگنی ہیں, ان کا کوئی تک نہیں. آپ صرف وہ اپنا فیس سیونگ یہ خود کر رہے ہیں اپنی. یہ معاملہ اب تو دیکھیے یا تو یہ فریقین متفق ہو جائیں گے ٹی او آرز پہ, متفق نہیں ہوں گے تو یہ بات انہیں کورٹ کو کہنی پڑے گی کہ آپ بنا دیں. اعتزاز صاحب نے تو وہ بات کر دی جس کی جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ تسلیم کریں گے تحقیقات کو, اگر نہیں ان کے ہمارے ٹی او آرز مانے گئے تو ان کے تسلیم کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کے تو پاس بڑا کچھ, ان کے بھی ان کے تھیلی میں بھی بہت کچھ ہے. ان میں سویس اکاؤنٹس ہیں, ان میں سر محل ہے, اس میں بے شمار چیزیں رکھی ہوئی ہیں. ان کے اپنے کوٹے بھی ہیں, ان کے اپنے کوٹے نہیں, میں وہ بات نہیں کرتا, وہ بات تو شاید درست نہ ہو, لیکن جو کچھ بھی ان کے تھیلے میں ہے بے شمار بلیاں ان کی اپنی ہیں. اسی سے جڑا ایک اور بڑا اہم سوال تھا, تبصرہ تھا کہ دیکھنا یہ ہوگا کہ عدالت اسی پیمانے سے نواز شریف صاحب کا معاملہ دیکھتی ہے جس پیمانے سے عدالت نے گیلانی صاحب والے کیس کو ہینڈل کیا. یہ کوئی ریلیونٹ ہے توجیہ؟ دیکھیں بات یہ کہ اعتزاز احسن صاحب بڑے اچھے وکیل ہیں ماشاءاللہ, ایک دن میں جو بات کرنی ہو وہ 7 دن میں کرتے ہیں. 1 گھنٹے کی گفتگو وہ 7 گھنٹے میں کرتے ہیں, بلکہ 7 دن میں بھی کر سکتے ہیں دھیمے انداز میں. یعنی بات کو پھیلانے کے وہ بادشاہ ہے. لیکن بات دیکھیے بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ جو یوسف گیلانی صاحب ہیں ان کو سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ آپ یہ خط لکھ دیں. انہوں نے وہ خط نہیں لکھا. اس کی حکم عدولی, یعنی سپریم کورٹ نے کہا آپ نے ہماری حکم عدولی کی ہے, توہین عدالت میں ان کو سزا ہو گئی. تو ان کا معاملہ تو بالکل 2+2 کی طرح واضح ہے. اب یہ عمران, یہ جو اس کا تو نواز شریف صاحب کے معاملے سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. پاناما لیکس میں نواز شریف کا نام براہ راست ہے نہیں. آپ کھینچتان کے ان کے بچوں کے حوالے سے لانے کی کوشش کریں گے, پھر آپ دیکھیں جو انکوائری ہوگی اس کے نتیجے میں اب جو انکوائری شامی صاحب اگر انکوائری ہوتی ہے اور کمیشن ظاہر تحقیقات کے لیے اداروں کو کہتا ہے,
اس پہ آپ کو لگتا ہے یہ پاسبل ہے کہ یہ نوبت آ سکتی ہے کہ وزیر اعظم کے آفس کے لیے بات ہو کہ جی وزیر اعظم تب تک آفس نہ سنبھالیں جب تک یہ تحقیقات ہو رہی ہیں وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہی تو پوائنٹ ہے جس کو عمران خان بار بار کہتے ہیں؟ اگر یہ بات مان لی جائے تو پھر تو سپریم کورٹ کو حکومت کے خلاف کوئی شکایت سننی ہی نہیں چاہیے، درخواست سننی ہی نہیں چاہیے۔ اگر سپریم کورٹ یہ بات کہے تو اپنے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر رہی ہے، یعنی سپریم کورٹ سے توقع تو یہ کی جاتی ہے کہ وزیر اعظم کی موجودگی میں، حکومت کی موجودگی میں اپنے ڈٹ کے فیصلے کرے گی، اور اگر وہ کہہ رہی ہے حکومت کو ہٹاؤ تو پھر ہم فیصلے کریں گے، گویا وہ ڈریں گے حکومت سے۔ تو کیا یہ تو سپریم کورٹ کی توہین ہے۔ تو شامی صاحب کیا اپوزیشن اب متفق ہو سکے گی ٹی او آر پہ؟ کیونکہ کاف لیگ نے اب جو دھرنا ہونے جا رہا تھا جو کہ نہیں ہوا، اس میں عمران خان کی حمایت کا اعلان کیا، لیکن اب کچھ وہ بھی ناراض ہیں عمران خان سے اس فیصلے کے بعد۔ سراج الحق صاحب البتہ آج کہہ رہے تھے کہ انہوں نے رابطہ کیا ایسی دوستانہ سی ناراضگی ہے۔ پرویز الہی صاحب نے بس تھوڑا اونگا کر کے پہلے تو آ کے شیخ نے دیکھا ادھر ادھر، پھر سر جھکا کے داخلے میں خانہ ہو گیا۔ واہ سبحان اللہ۔ تو ان کی ناراضگی تو ایسے ہی ہے بس، یعنی کچھ بھی ہو جائے یہ اس کا ذکر ضرور آنا ہے۔ ہم چاہتے ہیں شہد کا ذکر نہ ہے، لیکن شامی صاحب آپ ہمیں پھر واپس آئے گا، شہد پہ لے جاتے ہیں۔ دیکھیں عائشہ گلا بھی خراب ہے تو شاید اس کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے۔ شامی صاحب سراج الحق صاحب کوشش کر رہے ہیں، آج ان کا بیان تھا کہ وہ پیپلز پارٹی سے بھی، قاف لیگ سے بھی اور دیگر اپوزیشن جماعتوں سے بھی رابطہ کر رہے ہیں، ان کی خواہش ہے کہ یہ متفق ہو جائیں تاکہ متفقہ ٹی او آرز ہم کل پیش کریں۔ سراج الحق صاحب تو درخواست گزار ہے، وہ بھی فریق ہیں اس مقدمے کے۔ اب وہ کوشش کر لیں ٹی او آرز اپنی طرف سے پیش کر دیں، سپریم کورٹ کی صحت پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ سپریم کورٹ تو اس کو دیکھے گی کہ جو حکومت ہے اور جو درخواست گزار ہیں وہ متفقہ طور پر ٹی او آرز لے کے آتے ہیں کہ نہیں آتے۔ اگر اتفاق ان کے درمیان نہیں ہے، یہ دیکھیے سراج الحق صاحب کا اتفاق جو ہے بھلے کسی اور کے ساتھ ہو جائے، مگر اگر ان کا نواز شریف صاحب کے ساتھ اتفاق نہیں ہے تو کورٹ جو ہے پھر وہ اس اتفاق کو نہیں مانے گی، پھر کورٹ کو خود فیصلہ کرنا پڑے گا اور ان کو کورٹ سے کہنا پڑے گا کہ آپ یہ طے کر دیں۔ میرے خیال بریک کا وقت ہو گیا، لیکن ہم بتا دیں کہ ہم اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے حنیف۔ چلتے ہیں آپ کو ایک بار پھر اسلام آباد، تازہ ترین مناظر وہاں کے دکھائیں گے۔ پریڈ گراؤنڈ جہاں پر تحریک انصاف نے رنگ جمایا ہوا ہے اور یہاں پر نعرے لگ رہے ہیں کب آئے گا عمران، سب کی شان، اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابرار الحق بھی موجود ہیں، دیگر قیادت بھی موجود ہے اسٹیج پر۔ اس وقت بھی وہاں پر خون گرمایا جا رہا ہے، جوش بڑھایا جا رہا ہے، اور جو کارکنان یہاں پر آئے ہیں جن کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ زیادہ تعداد ان میں ان کی ہے جو کے پی سے آئے ہیں، خیبر پختونخوا سے جو کارکنان آئے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے۔ آج یہ پریڈ گراؤنڈ خیبر پختونخوا کے کارکنان سے یا ان کے چاہنے والوں سے، عمران خان کے جو وہاں سے آئے ہیں ان سے بھرا ہوا ہے، لیکن خواتین کی تعداد ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں۔ خواتین کی تعداد بے شک کم ہے، لیکن جب ہمارے نمائندگان نے ان سے بات کی تھی تو ہمیں تب بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ زیادہ تر خواتین خیبر پختونخوا سے آئی ہیں، وہاں کے جو دور دراز کے علاقے ہیں وہاں سے آئی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان کے جو اس جلسے سے جو خطاب ہے اس میں کچھ تاخیر ہے، کیونکہ ابھی تک جو دیگر رہنما ہیں وہی خطاب کر رہے ہیں، اور جو اسلام آباد سے بھی آئے ہیں کچھ لوگ، اسلام آباد سے آئے ہیں شامی خواتین صاحب، بھی ہیں اور مرد حضرات بھی ہیں، لیکن جن خواتین سے بات کی وہ کے پی سے زیادہ آئی ہیں۔ آپ اسلام آباد سے کوئی ناراض لگتی ہیں۔ اگر مالک صاحب ہوتے، اگر جو ہے وہ سابق وزیر اعلیٰ ہوتے بلوچستان کے، وہ شاید یہی کہتے کہ کارکن ہوتا ہے چاہے وہ کہیں سے بھی آئے۔ بہرحال شامی صاحب آپ کا، رئیسانی صاحب ایگزیکٹلی، بہت شکریہ مجیب الرحمان شامی صاحب، اجمل جامی صاحب ہمارے